اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج آندھرا پردیش میں مجلس نے بے شک ایک انجینئرنگ کالج قائم کیا ہے، لیکن قریب 70 اقلیتی انجینئرنگ کالج ریاست آندھرا پردیش میں موجود ہے۔ تو یہ راہ کس نے دکھائی؟ یہ راستہ کس نے دکھایا؟ شاید کسی نے ہماری مخالفت میں اس کی تخلیق کی، تو شاید کسی نے ہماری تائید میں اس کی تخلیق کی، لیکن کیا تو نہ قائم۔ اور یہ راستہ کس نے بتایا؟ سالار ملت کی دور اندیش قیادت نے بتایا۔ مجھے یاد ہے 91-92 89 کا فساد، 91 کا 92 کا فساد میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری مسلمانوں کی زخموں میں لطف پت تڑپ تڑپ کے دم توڑتا تھا مسلمان دواخانے عثمانیہ و دواخانے گاندھی میں میں نے دیکھا ہے۔ کس طریقے سے ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک کلمہ گو مسلمان کے دم کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ کس طریقے سے خون کی عدم موجودگی کی وجہ سے فسادات میں زخمی ہونے والے مسلمان کو تڑپ کر دم توڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ سالار کہتے تھے ارے میاں تم یہ فساد دیکھ رہے ہو، ارے ہم نے تو فسادات بہت دیکھے، 60 کے دہے 70 کے دہے 80 کے دہے میں فسادات دیکھے، اور جب فسادات کو دیکھتے تو دل تڑپ اٹھتا تھا۔ ان دواخانوں کی لاپرواہی کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا، مجبور تھے، بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہر فساد میں اللہ سے دعا یہی کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اس قابل بنا دے، یہ اتنی استطاعت دے دے کہ ہمارا خود کا دواخانہ ہو اور مسلمان فسادات میں گاندھی یا عثمانیہ میں نہ جائے، بلکہ ہمارے دواخانوں میں اس کا علاج ہو، ڈاکٹروں کی دیکھ بھال ہو، اور ہم اس کی جان کی حفاظت کر سکیں، جان کو بچا سکیں۔ اور وہی خواب حقیقت میں تبدیل ہوا تو ویسے ہاسپٹل کی تعمیر کے بعد، اسرا ہاسپٹل کی تعمیر کے بعد مکہ مسجد کے بم دھماکے ہوئے۔ ارے ایک دن میں مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد 5 منٹ میں اسرا دواخانے کو پیشنٹس کو لے کر جاتے ہیں۔ جب پیشنٹس کو لے کر گئے تو ایک ہی دن میں 18.5 لاکھ روپے کی دوائیں خرچ ہوئیں۔ اسرا ہاسپٹل کی فارمیسی میں جتنی دوائیں تھی ختم ہو گئیں، لیکن باہر سے لائے اور علاج جاری تھا۔ کتنے آپریشنز کیے، ارے گولیاں لگ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں اور گولیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت ہے کہ اگر اسرا دواخانہ نہ ہوتا تو شاید 25 یا 50 مسلمان اور شہید ہو گئے ہوتے اس دن۔ ایسا کام ہوا، کس طریقے سے خدمت ہوئی۔ جبھی بھی فساد ہوتے ہیں اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کی پوری ٹیم متحرک ہو جاتی ہے، خون کا اسٹاک رہتا ہے، سرجنز کی لائن رہتی ہے، ڈاکٹرز کی لائن رہتی ہے، نرسنگ اسٹاف رہتا ہے۔ ارے اس حقیقت کو بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ جب گجرات جل رہا تھا تو یہی صلاح الدین اویسی نے حیدرآباد اور سرزمین دکن سے دکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو روانہ کیا گجرات کے فساد کے متاثرین و زخمیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ڈاکٹرز نے گجرات میں ایک دن میں 100 سرجریز کرتے تھے، اور وہاں پہ جو علاج نہیں ہو سکا تو ایئر لفٹنگ کی گئی پیشنٹوں کی گجرات سے اویسی ہاسپٹل کو۔ گولیاں لگی ہیں مہینے بھر سے، پیر سڑ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اویسی ہاسپٹل میں اس شخص کے پیر کا علاج ہوا۔ پیر کاٹنا پڑا جان کو بچانے کے لیے، لیکن مصنوعی پیر لگا کر سرزمین دکن کے مسلمانوں نے اس گجراتی مسلمان کو اپنے پیروں میں چلتا ہوا گجرات کو روانہ کیا۔
سالار محترم کا کارنامہ نہیں. بمبئی میں فساد ہوا بابری مسجد کے شہادت کے بعد تو 21 لاکھ روپیہ بمبئی کے متاثرین کو سالار محترم نے مشہور اداکار یوسف خان اور دلیپ کمار کے حوالے کیا. جب بمبئی کے متاثرین کو دیا تو گجرات کے متاثرین نے کہا کیا اویسی صاحب کیا ہماری مدد نہیں کریں گے؟ تو سالار پھر نکل پڑے اور گجرات کے متاثرین کے لیے 26 لاکھ روپیہ جمع کیا اور روانہ کیا. شہادت بابری مسجد کے بعد ایک طرف الزام لگ رہے تھے مسلمان تاڑا میں جیل میں تھا، بابری مسجد شہید ہو چکی تھی، فسادات ہو رہے تھے، سروں اور سینوں پہ گولیاں تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے دہلی سے سالار نے کہا میاں حیدرآباد میں نکلو، عوام کے درمیان میں رہو. نرسمہا راؤ نے احکامات دے دیے کہ سروں اور سینوں پہ گولیاں چلاؤ، مسلمانوں کو بچاؤ، ان کے جان و مال کو بچاؤ اور جتنا ہو سکتا ہے ان کا تحفظ کرو، ان کی مدد کرو، ان کے درمیان میں رہو. پھرتے رہے، درمیان میں رہے، گولیوں کو چلنے سے روکا. بھاسکر راؤ کمشنر آف پولیس تھے اس وقت، مجھے یاد ہے، ان سے ملتے رہے، گولیوں کو چلنے سے روکا، فساد کو روکا، حیدرآباد کو ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح آگ میں جلنے سے بچایا، عصمتوں کو لٹنے سے بچایا، آبروؤں کو لٹنے سے بچایا، سہاگوں کو اجڑنے سے بچایا، بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا. تو پھر اس کا انعام ملا تو کیا ملا کہ صلاح الدین اویسی نے بابری مسجد کا سودا کر لیا، اس لیے مسلمانوں کو احتجاج بھی کرنے نہیں دیا. تو سالار نے کہا میاں یاد رکھو، یاد رکھو، میری وصیت ہے تم کو یاد رکھنا، اگر قوم ملت کے لیے ایسا وقت آ جائے کہ جب جانوں کی بازی لگانی ہو تو تمہیں ایک باپ کا حکم ہے، ایک امیر کا حکم ہے، صدر کا حکم ہے کہ جانوں کی بازی لگانے کے وقت سب سے پہلے تم اپنے جان کو، اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور ضرورت پڑی تو اپنے لاش پہ ملت اسلامیہ کو کھڑا کرنا، لیکن ملت کے لاشوں پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی قیادت نہیں کرنا. ارے یہ قیادت ہے. لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں کی، شکست ہوئی تب بھی پرواہ نہیں، نکل پڑے، پھر سے جد و جہد کا آغاز کرتے. میں نے کہا کہ بابا یہ کیا ہوا؟ تو بولنے لگے میاں تالاب ہوتا ہے، سوئمنگ پول ہوتا ہے، بارش میں پانی آتا ہے یا پول میں آپ پانی بھرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ پانی خراب ہو جاتا ہے تو بدلنا پڑتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں گندا پانی نکل گیا، صاف ہو گیا ہے، الحمدللہ اب تازہ پانی آئے گا. ارے یہ عزم، یہ ہمت، یہ ارادہ کہ ایسی خودداری کہ 18 مرتبہ جیل میں گئے لیکن مسکراتے مسکراتے گئے. ہمارا بچپنا ہم نے کئی مرتبہ، کئی عید کو اپنے والد سے جیل میں ہم نے ملاقات